آخرت پر ایمان کئی پہلوؤں سے دین میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ یعنی رسالت کی اگرچہ اپنی اہمیت ہے، توحید اور خدا پر ایمان کی اپنی اہمیت ہے، بلکہ سب سے زیادہ اہمیت ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ خدا اس دنیا میں کبھی غیب کا پردہ نہیں اٹھاتا۔ وہ کچھ بھی کرے گا غیب کی اور اسباب کے پردے میں رہ کے کرے گا۔ رسالت پر ایمان بڑا اہم ہے، اس کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے، حضور کا طریقہ ہی اصل طریقہ ہے۔ لیکن یہ سب کچھ کس لیے؟ آخرت میں فلاح کے لیے۔ اسی طریقے سے جو باقی ایمانیات ہیں، مثال کے طور پر کتابوں پر ایمان ہے، تو اس کی اہمیت بھی یہی ہے کہ ان کے ذریعے سے ہمیں وہ صراط مستقیم پتہ چلتی ہے جو ہمیں خدا کی رضا تک، اس کی جنت تک لے جاتی ہے۔ حتیٰ کہ خدا کی رضا جو ہے وہ بھی جنت میں ملے گی، اس کا اظہار بھی جنت میں ہی ہوگا۔ تو آخرت کا یقین، آخرت پر ایمان ان تمام پہلوؤں سے سب سے زیادہ اہم ہے۔ مگر ہماری نفسیات آخرت پر ایمان کو اصل میں قبول نہیں کرتی۔ یعنی انسانوں کے ساتھ یہ بڑا بنیادی مسئلہ ہے کہ وہ اس مادی دنیا سے اپنے آپ کو اوپر ہی نہیں اٹھا پاتے۔ جب میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان رہبانیت اختیار کر لے، دنیا کو چھوڑ دے، شادی نہ کرے، کاروبار ملازمت نہ کرے۔ یہ میری مراد نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس حقیقت کو ماننا کہ یہ دنیا عارضی ہے، فانی ہے، یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، وہی اصل کامیابی ہے۔ یہ چیز جتنی بھی حقیقت ہو، ہماری نفسیات اسے قبول نہیں کرتی۔ یہ وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہ سب سے بڑی گھاٹی ہے جو ایمانیات کی راہ میں ہمیں عبور کرنی ہوتی ہے۔ یہ سب سے بڑی جنگ ہے جو ہمیں اپنے خلاف لڑنی ہوتی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ قرآن مجید نے، یعنی اس دنیا میں جو سب سے بڑا نقصان کسی کو پہنچ سکتا ہے وہ یہ کہ آپ کا جوان، یا کسی کا بھی اللہ نہ کرے جوان بچہ مر جائے۔ قرآن مجید نے اس کو موضوع بنا لیا ہے، اور جنگوں میں جوان لوگ ہی مرتے تھے، تو قرآن مجید نے تبصرے کیے ہیں کہ بھئی کیا ہوا، مر گئے نا تو ہمارے پاس ہی آ رہے ہیں۔ یعنی سب سے بڑے نقصان کو بھی اللہ تعالیٰ اتنا لائٹلی لیتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یعنی ہماری کمر ٹوٹ رہی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ جس اینگل سے بات کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے لیے وہ نقصان ہوا ہے، لیکن وہاں تو اس کی زندگی شروع ہو گئی، ابدی زندگی شروع ہو گئی، اور ہم نے بھی وہیں جانا ہے۔ تھوڑے عرصے بعد ہم بھی اسی انجام سے دوچار ہوں گے۔ اور ہم سے پہلے ہزاروں نسلیں یہاں آباد تھیں، انہیں بھی اتنا اپنے ہونے کا اتنا یقین تھا، زمین کو انہوں نے بھی ایسے ہی آباد کیا تھا، اسی اعتماد کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اسی اہتمام کے ساتھ اپنی دنیا کو بنا رہے تھے۔ آج کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے، کچھ عرصے بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد، 50 سال بعد میرے اور آپ کے ساتھ بھی یہ ہونے جا رہا ہے۔ ہم بھی خواب ہو جائیں گے، خیال ہو جائیں گے، 2-3 نسلوں بعد کسی کو ہمارا نام یاد نہیں رہے گا، ہماری قبروں کے نشان مٹ جائیں گے۔ لیکن اس تیقن کے ساتھ اس وقت ہم کھڑے بھی ہوتے ہیں جیسے دنیا سب کچھ ہے۔ اتنا بڑا یہ دھوکہ ہے، اتنا بڑا فریب ہے، اس فریب سے اوپر اٹھنا یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے، اور اس ایمان کو اصل میں حاصل کرنا ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جو ہمیں اپنی نفسیات میں لڑنی ہے۔ جب یہ جنگ ہم جیتیں گے، اس کے بعد یہ ممکن ہوگا کہ ہم وہ زندگی گزار سکیں گے جو خدا کو پسند ہے۔ اس کے بعد وہ زندگی وجود میں آتی ہے جس کا اگر کوئی رول ماڈل ہے تو حضرات انبیاء علیہ السلام ہیں، یا اگر عام انسانوں کو آپ لے لیجیے جو نبی نہیں تھے تو صحابہ کرام کی زندگی اس کا بہترین ماڈل ہے کہ وہ اس دنیا میں رہتے تھے، لیکن آپ دیکھیے کہ ان سے زیادہ آخرت پر یقین رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون کا وہ عملی نمونہ تھے، آخرت پر پکا یقین رکھتے تھے۔ اور سب سے اہم بات شاید یہ ہے کہ ان کے اس ایمان کا نتیجہ تھا کہ دنیا جس طرح ان پر کھولی گئی کسی پہ نہیں کھولی گئی۔ تو اگر یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی بھلائی بھی ملے اور آخرت کی بھلائی بھی ملے، تو آخرت پر ایمان کو، حقیقی ایمان کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا ہدف ہم سب کو بنانا چاہیے۔